اور واقعات کربلا کو ہر سال سنتا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حسین اعظم کے واقعات کربلا 1000 بار بھی سنائیں تو پرانے نہیں لگتے ہیں۔ ہر بار نئی لذت ہے، ہر بار ہماری آنکھیں بھگو دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مولا حسین کو جس طرح سے اس مصرعے میں بیان کیا گیا ہے کہ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد اور جڑ کا نام حسین ہے۔ جس طرح کلمہ طیبہ 1400 سال سے پرانا نہیں ہوا، ذکر حسین بھی آج تک پرانا نہیں ہوا۔ ہر زمانے میں حسین اعظم کا ذکر ہوتا رہے گا اور جدت اور لذت اس کی ویسی ہی باقی رہے گی، بلکہ بڑھتی ہی رہے گی۔ انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک یہ تذکرے چلتے رہیں گے، بلکہ قیامت کے دن بھی یہ تذکرے ہوں گے۔ خون حسین کو ہم دیکھیں گے اور قاتلان حسین، دشمنان اہل بیت کا سخت ترین انجام اور عبرتناک سزائیں بھی ہم دیکھیں گے۔ لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ آج ہم جس مقصد کے تحت یہ بیان کرتے ہیں وہ پہلے میں واضح کر دوں۔ یقیناً یہ امت میں سب سے بڑا حادثہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جو ہوا، ویسے شہادتیں اور بھی ہوئی ہیں، جنگیں اور بھی ہوئی ہیں، موتیں اور بھی ہوئی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر گوشے کا اور ان کے خاندان کا جس انداز سے میدان کربلا میں واقعہ رونما ہوا، یہ دل دہلانے والا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جس کا کوئی ایمان نہیں، غیر مسلم بھی اگر واقعات کربلا کو سنتا ہے تو ہم نے انہیں بھی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانیت سے گرا ہوا ظلم تھا، جس کے لیے یہ مثال ہی کافی ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں اگر کہیں پانی نظر آئے تو جانوروں کو بھی پلا دیا جاتا ہے، لیکن فرات کا پانی ایک عام مسلمان کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ کے شہزادوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے یا نہیں؟ تاریخ کا ایک ایسا ظلم ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ ظالموں کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے، ان پر لعنت ہوتی رہتی ہے، لیکن مولا حسین کی قربانیاں یاد دلائی جاتی رہتی ہیں۔ اور آپ سب سے بھی میں یہ وصیت کروں گا کہ اپنے بچوں کو حسین اعظم کی محبت پلاؤ، بلکہ ان کے استقامت کے، ان کے ڈٹے رہنے کے واقعات سناؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگلا زمانہ ہمارے بچوں کے لیے بھی بڑا چیلنجز بھرا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ ان کے لیے بھی کٹھنائیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں، لیکن جو حسین اعظم کو سنا ہوا بچہ ہوگا وہ ہر کربلا میں انشاءاللہ کامیاب نکلے گا، یزیدیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ اور ہمارے بچوں کو جب یہ بات پتہ چل جائے کہ مر جانا اسلام میں شکست کا نام نہیں ہے، شہادت کا نام ہے۔ کوئی اگر ظلماً ہمیں قتل بھی کر دے تو مر جانا شکست نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا یہ عظیم موت ہے جسے شہادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ خوف، ڈر اور بزدلی جسے کہا جاتا ہے، یہ سینے سے نکال لے کربلا کے واقعات سننے کے بعد۔ خاص طور پر عزیزان گرامی، سارے صبر، سارے جمع مردیاں اور سارے استقامت جمع کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے میدان کا وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جس طرح جمع مردی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے، ایک ایک واقعہ آج بھی روح کو بھی تڑپا دیتا ہے اور بدن میں رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے کہ آخر کتنی آزمائشیں، آزمائشوں پر آزمائشیں، آزمائشوں پر آزمائشیں، لیکن رسول اللہ کا یہ شہزادہ ہے کہ ایک قدم پیچھے لینے کو بھی تیار نہیں۔ لوگ ہلکی پھلکی مصیبتوں میں
समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। चलो मैं तो मुसीबत मोल लूंगा, बच्चों की मुसीबत थोड़ी ना देखी जा सकती है। दुनिया में बड़ी आजमाइशों में है औलाद का दुख, औलाद का गम अल्लाह किसी को ना दे। ये बड़ा इम्तिहान होता है। आप पर अगर किसी ने छुरी चलाया, आप पर अगर किसी ने कोड़े मारे, तो ताकत है तुम्हारे पास बर्दाश्त करने की, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लाल को, तुम्हारे बेटे को तड़पाया जाए, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारा सबसे अजीज है उसे खोना नहीं चाहोगे। और दुनिया जब किसी को टॉर्चर करती है, ब्लैकमेल करती है, तो उसे बजाते खुद मार करके नहीं, बल्कि उसके माँ बाप को, उसके भाई बहनों को या उसके बच्चों को, उसकी बीवियों को गिरफ्तार करके उसे टॉर्चर किया जाता है। दुनिया जालिम ये जानती है ये हमारी मार से काबू में नहीं आएगा, लेकिन अपने अजीजों की मार से तो काबू में आ जाता है। अच्छे अच्छे ताकतवरों को देखा गया वो अपने अजीजों के गम में निछावर हो जाते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन मैंने तारीख का ऐसा वाकया नहीं देखा जिस बाप के हाथ में 6 महीने के बच्चे को मारा जा रहा हो, फिर भी वो उनके साथ समझौता करने को तैयार नहीं। सब्र हुसैन, इस्तिकामत हुसैन बहुत बुलंद दर्जा है। कुरान में जो आयत आई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, किसी बुजुर्ग ने उसकी बेहतरीन तशरीह फरमाई, ऐ ईमान वालों सब्र से मदद मांगो और नमाज से। सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। मदद मांगने का मतलब यह है कि अमल करो। अब इस आयत पर अगर अमल देखना हो तो मौला हुसैन की जिंदगी पूरी नजर आएगी। आयत में सबसे पहला वर्ड क्या है? सब्र, और दूसरा वर्ड है नमाज। सब्र से मदद मांगो और नमाज से। बुजुर्गों ने क्या खूब तशरीह फरमाई। हमने देखा मदीने की रुखसती से लेकर मक्का तक, मक्का से कूफा के रास्ते में, और फिर करबला के मैदान में अपने अजीजों की कुर्बानियां, भूख और प्यास की शिद्दतें, इन तमाम मामलात पर इमाम हुसैन ने क्या किया है? सब्र ही तो किया है। जिंदगी पूरी सब्र से शुरू हुई, और जब वक्त शहादत आया तो नमाज की तरफ चल पड़े। नमाज के आलम में आपकी शहादत हुई, जिसका मतलब है कि हुसैन आजम की पूरी जिंदगी इस आयत की तफसीर नजर आती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र से मदद मांगो और नमाज से। आज हमारी जिंदगियों के लिए भी अल्लाह की बारगाह में ये भीख मांगे कि मौला जो आफतें आए, बलाएं आए और जालिमों की तरफ से जो सख्तियां आए, हुसैन आजम के तवस्सुल से हमें सब्र अता कर, और जब हमारी जिंदगी का खात्मा करीब आए मौला हमें नमाज की हालत में मौत अता फरमा। यह है शहीद करबला की जिंदगी। आइए मेरे अजीजों, करबला की तरफ रवानगी जो हुई, इमाम हुसैन रमजानुल मुबारक का पूरा महीना मक्का में गुजारते हैं। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, तकरीबन कूफा वालों के 12,000 खत आ गए थे, और हर खत में आपकी तारीफ और तौसीफ और आपको बुलाना, आपको इमाम बनाना, आपको अमीर बनाना, ये बड़े बड़े दावे थे। और इन दावों की तस्दीक करने के लिए इमाम हुसैन ने अपने मोतमद खास हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा था। और फिर आपने कल ये भी समाअत किया इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ कूफा वालों ने क्या किया। शुरू में तो खूब वफा दिखाई, बैत किया, आपके इर्द गिर्द घूमते फिरते रहे, लेकिन जैसे ही उबैदुल्लाह बिन जियाद नामी जल्लाद गवर्नर बनकर के आया कूफा में, और जहां उसने चंद लोगों को डराया और कत्ल की धमकियां दी, सब कूफा वालों ने इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दिया। और फिर वो वक्त भी आया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील निहायत ही दर्दनाक अंदाज में कूफा के गवर्नर हाउस में कत्ल किए गए, शहीद किए गए। और फिर आपके 2 छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, आपके दोनों बच्चों को भी उसी कूफा की सरजमीन पर कत्ल कर दिया गया। ये इमाम हुसैन की तरफ से जाने वाले कासिद थे, सफीर थे, वकील थे, जामे शहादत नोश कर गए। लेकिन मेरे अजीजों, इमाम मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को कूफा के हालात बता दिए थे, खत लिखकर भेज दिया था
کہ حالات بہت اچھے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کے لوگ انتظار میں ہیں، آپ آئیں گے تو آپ کے پاس آنن فانن ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت کر لیں گے۔ امام حسین امام علی مقام تک یہ خط پہنچا تو آپ نے رمضان کے بعد رخت سفر باندھ لیا کہ اب مجھے کوفہ کی طرف جانا ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد شوال، پھر شوال کے بعد ذی القعدہ، ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ حج کے مہینے ہیں، اور تمام حاجی دنیا بھر سے حج کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن حج سے چند دن قبل، ایام حج سے چند دن قبل امام حسین نے خانہ کعبہ سے رخصتی لے لی، جبکہ حکم شرع تو یہ ہے کہ ایام حج میں جو وہاں پہنچے اس پر حج فرض ہے، یعنی وہ حج کرے۔ مولا حسین حج سے پہلے وہاں سے نکل کر کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ حج جب سر پر ہے، ایام حج شروع ہو چکے ہیں، اس وقت مکہ چھوڑنا کیا یہ جائز ہے؟ پہلی بات تو اس کے کئی جوابات دیے ہیں، مولا حسین نے اپنا فرض حج ادا کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین کو یہ خبر ملی تھی کہ یزید کچھ حاجیوں کو حاجی بنا کر کچھ جاسوسوں کو مکہ بھیج رہا تھا، جو حاجیوں کے لباس میں آتے اور حرم کعبہ میں امام حسین کا قتل کرتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بشارت بھی تھی، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک مینڈھا ہوگا، بکرا، جس کی وجہ سے اللہ کے اس مکہ مکرمہ شہر کو لوگوں کو خون آلود کر دیں گے، قتل و غارت ہو جائے گا، جنگ ہو جائے گی۔ امام حسین کہتے ہیں میں وہ مینڈھا، وہ بکرا بننا نہیں چاہتا، باہر میرا قتل ہو جائے یہ مجھے پسند ہے، لیکن اللہ کے حرم میں کوئی ظلمن قتل کرے میں اس کو پسند نہیں کرتا، کہ وہ حرم کی جگہ ہے، وہاں تو چونٹیاں مارنا بھی نہیں ہے، وہاں تو کسی جانور کو مارنا بھی نہیں ہے، پتے اکھاڑنا بھی جائز نہیں ہے، حرم کعبہ کی سرزمین پر۔ تو امام حسین اس مسئلے کے تحت خانہ کعبہ سے رخصت ہو گئے ہیں، حالانکہ کئی اجلہ صحابہ وہاں تھے، سارے صحابہ نے آپ کو روکا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا امام علی مقام سے کہ آپ کسی صورت کوفہ نہ جائیں، کوفہ والوں کے حالات اچھے نہیں، وہ کب بدل جاتے ہیں پتہ نہیں، ان کی زبانیں آپ کی طرف ہیں، تیر و تلوار یزید کی طرف ہے، وہ تخت اور تاج اور حکومت کی طرف ہوتے ہیں، آپ مت جائیں۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے ہر ایک کے اصرار کو رد کر دیا، فرمایا اتنے خطوط میرے پاس آئے ہیں کہ اگر میں نہ جاؤں تو قیامت کے دن میرے مولا کو کیا جواب دوں گا۔ پھر نکل پڑے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے جو گورنر تھے عمرو بن سعید، انہوں نے تو ایک فوجی دستہ بھیجا امام حسین کو روکنے کے لیے، زور زبردستی روکنے کے لیے۔ جب امام حسین مکہ سے باہر نکلے تھے، وہ فوجی دستہ آ کر راستہ روک لیا اور کہا آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے، یہاں تک کہ دونوں فوجوں میں لڑائی بھی ہو گئی۔ امام حسین کے جو ساتھی تھے اور اس فوجی دستہ ہٹ گیا اور کہا امام حسین لگتا ہے اب کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کو جانا ہی ہے۔ یہاں تک کہ پھر آگے مقام صفا میں جب آپ پہنچے تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بہنوی ہیں، یعنی سیدہ زینب کے شوہر ہیں، اپنے دو شہزادے محمد اور عون رضی اللہ عنہما جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں، ان دونوں کے ہاتھ میں خط لکھ کر کے بھیجا عبداللہ بن جعفر نے مولا حسین کی بارگاہ میں کہ آپ جیسے ہی یہ خط ملے فوراً کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیجئے، کسی اور علاقے میں ہم چلیں گے، آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہوگا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کی حفاظت زندگی بھر کریں گے۔ اور آخری جملے یہ تھے عبداللہ ابن جعفر کے امام حسین سے کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ کوفہ کی طرف گئے اور ان لوگوں نے آپ کا قتل کیا تو اسلام کا نور بجھ جائے گا، روشنی بجھ جائے گی، پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، آپ اللہ کے واسطے اپنے راستے کو روک دیں، بدل لیں۔ امام حسین نے خط کو پڑھا،
سیدہ زینب نے بھی پوچھا کہ بھائی جان اب کیا ارادہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ مولا حسین کہتے ہیں میں نے آج ہی خواب میں میرے آقا کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور میرے آقا نے مجھے ایک چیز کی بشارت دی اور ایک بات کا حکم دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ رسول اللہ نے آپ سے کیا فرمایا؟ امام حسین نے فرمایا بس تم سفر کی تیاری کرو، میں اپنا خواب اس وقت تک نہیں بیان کروں گا جب تک میرے مولا سے ملاقات نہ کر لوں۔ کسی کو نہیں بتایا۔ مشیت ایزدی یہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ مولا حسین کو یہ ملا تھا کہ انہیں جانا ہی ہے سفر میں، اور وہ اس لیے نہیں کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک درس دینا ہے کہ اگر اسلام پر سختیاں آئیں تو پھر خاندان نہیں دیکھا جائے گا، سجادگی نہیں دیکھی جائے گی، اپنی جان کا نذرانہ لے کر میدان میں اترنا ہوگا۔ یہ مولا حسین نے جو استقامت پیش کی، دیکھیں 1400 سال ہو گئے، ہر پیر، ہر مولوی، ہر عالم، ہر مفتی اسے بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ بیان ہوتا رہے گا، اور ہمارے پاس ایک آئیڈیل امام حسین کی زندگی باقی رہے گی۔ اگر اسی طرح چھپ چھپا کر کے کہیں بچ جاتے تو ہم بھی آج مصلحتوں کے راستے ہی ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، شہادت کو کون طلب کرتا؟ بہرحال امام حسین نکل پڑے، کئی منزلیں آپ نے طے کی۔ بیچ راستے میں زہیر بن قیم بجلی وہ حج کے سفر سے واپس آ رہے تھے، امام حسین کے ساتھ وہ بھی ہو لیے۔ شروع میں وہ محب نہیں تھے، چاہنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن امام حسین کا خطبہ سنا تو آپ کے عاشق ہو گئے، ساتھ میں ہو گئے۔ سفر میں دھیرے دھیرے کئی لوگ ساتھ ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں 135 لوگوں کی تعداد بتائی گئی، ایک روایت میں 82 لوگ، جس میں 29 لوگ اہل بیت سے ہیں، خاندان سے ہیں، اور صحابہ بھی ہیں اس سفر میں۔ اور ان قافلوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، 5 بڑے صحابہ اکرام کا تذکرہ بھی ہے جو امام حسین کے ساتھ تھے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین اکیلے کیوں گئے؟ صحابہ تو تھے اس وقت، کوئی صحابی ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تاریخ پتہ نہیں ان عقل کے اندھوں کو، امام حسین کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے، جتنے ساتھ ہو لیے وہ ساتھ چلے بھی گئے۔ اب پھر یہ سفر چلتا رہا، ایک مقام آیا جہاں پر آپ ابھی پہنچے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے گورنر کی طرف سے ایک لشکر آیا جس کا سپہ سالار حر بن یزید تھا۔ یہ 1000 کا لشکر لے کر کے امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا۔ جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ آپ کدھر کا رخ کر رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حر بن یزید نے نہایت ہی سخت جملوں میں کہا کہ آپ وہاں فتنہ مچانے کے لیے جا رہے ہیں؟ وقت کے امیر المومنین کے خلاف آپ نے بغاوت کر دی، خروج کیا ہے؟ امام حسین نے کہا ہرگز نہیں، میں خود سے آیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، سب کے خط میرے پاس ہے، مہر کے ساتھ، دستخطوں کے ساتھ، مجھے بلایا گیا ہے، میں سفر کے لیے نکلا ہوں۔ حر بن یزید نے کہا مجھے تو حکم یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی نگرانی کروں، آپ کو کوفہ میں داخل ہونے نہ دوں۔ تو آپ کو کبھی اس طرف کے راستے کبھی اس طرف کے راستے لے کر چلتا۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر مولا حسین نے پڑاؤ کیا، وہاں پر خیمے لگائے گئے، ظہر کا وقت تھا۔ امام حسین نے مؤذن سے کہا اذان دو، نماز پڑھیں گے۔ نماز کا جب وقت ہوا تو امام حسین نے حر بن یزید سے پوچھا تم بھی مسلمان ہو، نماز اپنی الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا نہیں، جماعت ہوگی، آپ ہی امام ہوں گے، آپ ہی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ امام حسین امامت کرتے رہے اور وہ دشمن جو راستہ روکنے کے لیے آئے وہ اقتداء کرتے رہے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے اس زمانے میں بھی امام حسین ہی تھے، آج بھی حسین ہی امام ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، عربی میں کہا جاتا ہے الفضل لما شہید به الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہو۔
ہاں دشمن گواہی دیتے ہو الگ بات ہے، لیکن جس کی ابتدا میں سر جھکاتے ہو یہ اور بات ہے۔ امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کا وقت آیا پھر اذان ہوئی، پھر جماعت ہوئی، مغرب کا وقت آیا پھر جماعت ہوئی، نمازیں ہو رہی ہیں، امامت حسین کی، ابتدا یزیدیوں کی، فوج کی ابتدا، اور اسی لیے کہا گیا ہے حسینی بن کر کے تو دیکھو، مولا حسین کے سچے وفادار بن کے تو دیکھو کتنے یزیدی اقتدا کرتے ہیں۔ بہت سارے یزیدی آج بھی اقتدا کرتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وفادار حسین ہو۔ امام حسین کے ساتھ یہ سفر چلتا رہا، ایک دن دو دن، یہ اب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لے کر تقریباً 38 منزلیں طے کر چکے تھے۔ ہر منزل کا جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 20 کلومیٹر کے اوپر ہوتا تھا۔ 38 منزلیں طے کرنے کے بعد حر بن یزید کو ایک پیغام آیا کوفہ سے کہ حسین کا کیا مقصد ہے۔ اس نے پیغام میں جواب میں یہ دیا تھا کہ یہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تو قاصد واپس پھر یہ پیغام لے آیا کہ اب حسین کو نہ کوفہ کی طرف جانے دو، نہ مدینے کی طرف، نہ دمشق کی طرف، بلکہ کھلے میدان میں ایسی جگہ اتارو جہاں ان کے لیے، ان کے جانوروں کے لیے کوئی پانی بھی نہ ملے۔ حر بن یزید یہ مقام ڈھونڈتا رہا، پھر ایک میدان نظر آیا، چٹیل میدان۔ حر بن یزید نے مجبوراً پورے قافلے کو وہاں رکنے کا حکم دے دیا۔ امام حسین کے قافلے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہاں ہمیں اترنے پر مجبور کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہذا موضع کربلا، یہ وہ جگہ ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے فوراً اپنے گھوڑے سے، اب گھوڑے کی پیٹھ سے اتر کر کے یہ فرمایا ہذا مناخ رکابنا ومحط رجالنا، یہ ہماری سواریوں کے باندھنے کی جگہ ہے، ومقتل رجالنا، یہ ہمارے قافلوں کی قیامگاہ ہے اور ہے ہمارے مردوں کی قتل گاہ ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے بابا حیدر کرار علی مرتضیٰ سے سنا تھا کہ وہ ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، ایک میدان میں انہوں نے قیام کیا تھا، وہاں پر رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا جس میدان میں وہ سوئے تھے، کوئی فرشتہ آ کر کے حضرت علی سے کہہ رہا تھا علی تم اس میدان میں سوئے ہو جہاں چند سالوں کے بعد تمہارے عزیز بیٹے حسین کو قتل کیا جائے گا۔ امام حسین کو مولا علی نے یہ خبر دی تھی کہ وہ مقام کربلا کا ہے۔ میرے عزیزوں یہ بشارتیں تو پہلے سے دی جا چکی ہیں، یہ پہلے سے طے تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے اور اپنے قافلے والوں کے خیمے لگائے گئے ہیں، لیکن سوئے اتفاق دیکھیں کہ کوئی بھی خیمہ پانی کے قریب نہیں ہے، کوئی اہم راستے کی طرف نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک کونے کی طرف جکڑ دیا گیا ہے، اور بلکہ بہت ہی قریب میں دریائے فرات بھی ہے۔ دریائے فرات جس کو جنتی نہر کہا گیا ہے، اس کا نہایت میٹھا اور شیریں پانی بہت قریب تھا۔ آج بھی جو حضرات کربلا کی زیارت کیے ہوں گے وہ دیکھتے ہیں مولا حسین کے روضے سے چند ہی قدموں کے فاصلے پر آج بھی دریائے فرات بہہ رہا ہے، آج بھی وہ پانی بہہ رہا ہے، لیکن امام حسین کے قافلوں کی طرف نہیں تھا۔ حر بن یزید نے 1000 لشکر کے ساتھ پورا وہ دریائے فرات پر پہرا لگا دیا تھا۔ یہ دن شروع ہوئے تھے محرم کے، لیکن حر بن یزید بس بحث و تکرار میں ہی تھا، کوئی جنگ نہیں تھی۔ امام حسین کے ساتھیوں میں زہیر بن قیم تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم بن اوسجہ الاسدی تھے، یہ بڑے بڑے لوگ، نامی گرامی لوگ تھے۔ کوفہ سے بھی کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسی وقت مشورہ دیا کہ مولا حسین، امام علی مقام، یہ حر بن یزید کا جو لشکر ہے اس کے ساتھ ابھی ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، جنگ کر لیتے ہیں، ورنہ اس کے بعد جو لشکر آئے گا وہ اور بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ 80 لوگ 1000 لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔
امام حسین نے اس وقت منع کر دیا یہ کہہ کر کے کہ میں رسول اللہ کا بیٹا مسلمانوں میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا، میری جانب سے ابتدا نہ ہونے پائے، میں جنگ کو شروع نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر عمرو بن سعد ایک وہ شخص ہے جو امام حسین کا قبیلے کا بھی شخص ہے، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول، ان کا بیٹا، 10 جنتی صحابہ میں جس کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا عمرو بن سعد، اس کو 4000 کا لشکر دے کر کے ایران کی طرف بھیجا جا رہا تھا۔ ایران میں بغاوت ہو گئی تھی اس کو سر کرنے کے لیے، لیکن ابھی وہ چند فرسخ پر تھا، تھوڑے سے دور ہی سفر پہ تھا کہ اس کو واپس بلایا گیا، اور عبید اللہ بن زیاد نے کہا عمرو بن سعد تمہیں اگر ایران کی حکومت چاہیے تو پہلے حسین ابن علی کا معاملہ حل کرو، جاؤ اس معاملے کو نپٹاؤ، پھر تمہیں ایران کی گورنری دی جائے گی۔ عمرو بن سعد جانتا تھا کہ وہ رسول اللہ کی آل فاطمہ زہرا کے بیٹے حیدر کرار کے نور نظر ہیں۔ شروع میں اس نے انکار کیا کہ اس معاملے کو میرے حوالے مت کیجیے، کسی اور کو بھیجیے، تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ٹھیک ہے کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، لیکن ایران کی حکومت، رے کی حکومت سے تم دستبردار ہو جاؤ، لالچ کا برا ہو، دنیاوی ہوس تخت و تاج کا برا ہو۔ عمرو بن سعد نے ایران کی حکومت پر حسین اعظم کے خون کو ترجیح دے دیا، اس نے خاندان اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا پسند کر لیا، ایران کی صرف حکومت کے لیے، تخت کے لیے۔ میرے عزیزوں، 4000 کا لشکر دے کر صحابی کے بیٹے کو عبید اللہ بن زیاد کربلا کے میدان بھیجتا ہے، اور اس کے بعد کیا ضرورت کیا تھی؟ لیکن دشمنوں کو خوف ہمیشہ اللہ کے شیروں سے ہوتا ہی رہا ہے، ہوتا ہی رہا ہے۔ تنہا حسین اعظم کے قافلے میں ہیں، وہ بھی ایسے نوجوان ہیں جو جنگ کے مقصد سے نہیں نکلے، وہ تو کوفہ والوں کی محبت میں چلے آئے تھے، جنگ کی تیاری کر کے کون آیا تھا؟ 82 لوگ جو اس قافلے میں ہیں کوئی جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، 1000 لوگ پہلے آئے، پھر 4000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد پھر آیا، اور جب کربلا کے میدان میں وہ لوگ پہنچے تو امام حسین سے ان کی بھی بحثیں ہوئی۔ امام حسین نے کئی خطبے دیے وہاں پر، 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ امام حسین نے عمرو بن سعد سے کہا میں تنہائی میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی کا بیٹا تھا، جانتا تھا امام حسین کے مقام کو۔ رات کے وقت تنہائی میں امام حسین سے اس نے بات کیا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ امام حسین نے کہا میں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک چیز قبول کر لو۔ کہا ٹھیک ہے بتائیے کیا باتیں؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوفہ کے لیے نکلا تھا، لیکن اب میں راستہ بدل لوں گا، مجھے واپس مدینہ جانے دو، میں واپس چلا جاؤں گا۔ یا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کسی ساحل پر یا پہاڑ کی چوٹی پر میں چلا جاتا ہوں، جنگ کر کے خون ریزی کر کے میں مسلمانوں میں ایک قتل و غارت کا ماحول نہیں چاہتا۔ یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں خود دمشق چلا جاتا ہوں، یزید کے پاس جا کر کے میں آمنے سامنے مباشرتاً بات کروں گا اس مسئلے کے لیے۔ عمرو بن سعد کو یہ لگا کہ امام حسین صلح چاہتے ہیں، وہ خوش ہوا، اور اس نے قاصد بھیجا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، کہا کہ حسین جنگ نہیں چاہتے، صلح چاہتے ہیں، اور اچھے آپشن انہوں نے دیا ہے، 3 آپشن، یہ ہم قبول کر لیتے ہیں، جنگ نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی بات۔ تو قاصد آیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس میں، جب یہ تینوں باتیں وہ بتا رہا تھا تو وہاں ایک نہایت ہی کمینہ خصلت شخص شمر ذل جوشن، شمر نام کا ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے جب یہ تینوں آپشن سنے، عبید اللہ بن زیاد سے کہا واللہ امیر کوفہ، اگر حسین یہاں سے واپس چلے گئے تو تیری ذلت ہوگی، وہ یہاں تک آ گئے، اب تو اپنی جانب سے شرط رکھ کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ عبید اللہ بن زیاد کے بھی ہاتھ کو نہ چوم لیں۔
عبیداللہ بن زیاد کے ہاتھ میں بھی بیعت نہ کر لے. یزید تو یزید، یہ زانی سے بھی، ولد الزنا سے بھی وہ بیعت کر لے. تو یہ شرط یہ شمر نے رکھ کر کے عبیداللہ بن زیاد کو چڑھایا اور کہا کہ اگر وہ صحیح سلامت لوٹ گئے تو ان کا غلبہ مانا جائے گا اور تیری شکست اور تیری ذلت ہوگی، ان کو یوں ہی لوٹنے نہ دینا. عبیداللہ بن زیاد شمر جیسے مشیر کی باتوں میں آ کر کہا تو سچ کہتا ہے. پھر اس کے بعد بقیہ تقریباً 12,000 کے قریب کا لشکر دے کر کے شمر کے حوالے کیا کہ تو جا اور اس معاملے کو سر کر کیا. شمر آیا عمرو بن سعد کے پاس آ کر کے سیدھے اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو حسین سے دوستیاں بڑھا رہا ہے اور تو یزید کے خلاف ہونے والے اس مہم کو سر کرنے کی بجائے حسین کو راستہ چھوڑ رہا ہے نکلنے کا. تو عمرو بن سعد نے کہا کہ ظالم تو نے کیا کر دیا اس مسئلے کو؟ کہا میں نے عبیداللہ ابن زیاد سے یہ لکھوا لایا ہے کہ حسین اس وقت تک کربلا سے نہیں جا سکتے جب تک امیر کوفہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بھی بیعت نہ کر لیں. عمرو بن سعد نے کہا تو نے ایسی شرط رکھی ہے کہ سورج زمین پر آ جائے تب بھی حسین عبیداللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. وہ حیدر کرار کا خون ہے، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کے خیمے سے کہہ رہا ہے. وہ اتنے غیرت مند ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد جیسے شخص کے ہاتھ پر تو کبھی نہیں بیعت کر سکتے. تو نے ایسی شرط جان بوجھ کر رکھی تاکہ ان کا خون ہو جائے. تو عمرو بن سعد ابھی بھی چاہتا تو الگ ہو سکتا تھا، لیکن شمر نے پھر یہ کہا اچھا تمہارے دل میں اگر ان کی محبت ہے تو یہ 4,000 کا لشکر بھی جو تم پہلے لے آئے تھے میرے حوالے کر دو، مجھے سپہ سالار مانو، اور یا تو تم کوفہ واپس چلے جاؤ یا تو پھر ایران کی حکومت لینے کے لیے تیار ہو. پھر لالچ نے غلبہ کیا، ہوس حرص غالب آئی. عمرو بن سعد نے کہا نہیں، میں یہ 4,000 کا لشکر تیرے حوالے بھی نہیں کروں گا اور صلح بھی نہیں کروں گا، اور تو گواہ رہے گا پہلا تیر میری طرف سے چلے گا. صحابی رسول کا بیٹا ہے. میرے عزیزوں کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ بہت پرہیزگار کے بیٹے ہو، بہت پرہیزگار تم بھی ہو. شیطان کب تمہارے اوپر غالب آتا ہے، کب تمہارا تقوی بھسم کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا. بڑے بڑوں کے ساتھ اس دنیا میں کھیل رچایا، ایمان بھی ختم کر دیا. اس لیے الرٹ رہو، ہمیشہ الرٹ رہو. بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے. عمرو بن سعد نے اس کے بعد واپس امام حسین کی دشمنی کا اعلان کر دیا. اب 8ویں محرم تھی، اس وقت سے پانی بند کر دیا گیا تھا، پہرا لگا کر سختیاں کر دی گئیں. بیچ بیچ میں وہ پانی پیا کرتے تھے. امام حسین پر جب یہ 8ویں محرم کو پانی بند کر دیا گیا تھا تب آپ نے ایک عظیم خطبہ دیا تھا. اس خطبے کو عربی میں پڑھے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے. پورے میدان کے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے خود کہا تھا اے لوگوں کیا تم میرے نسب کو نہیں جانتے؟ کیا تم نے رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی کہ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اے لوگوں تم نے کیا میرے نبی سے وہ حدیث نہیں سنی کہ اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما. اے لوگوں کیا تم میرے نسب کے بارے میں نہیں جانتے کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، علی ابن ابی طالب کا نور نظر ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا وہ نواسا ہوں جو کبھی ان کے کندھوں پر مدینے میں سواری کیا کرتا تھا. خطبے میں آپ نے اتنے کلمات کہے کہ آپ کے قافلے کے لوگ رو پڑے اور بعض یزیدیوں کے دل بھی دہل گئے. لیکن جیسے ہی اس خطبے کا اثر ہونے لگا تو کوفیوں میں کوہرام مچ گیا. سبوں نے کہا کہ یہ ان کی باتوں میں آ کر کے کہیں یہ پوری کی پوری یزیدی فوج ادھر نہ چلی جائے. لیکن اللہ جس کو ہدایت دے وہ کہیں پر بھی ہدایت دے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے وہ کعبے میں رکھ کر کے بھی گمراہ کرے. ہوا ایسی ہی 8ویں محرم کو حر بن یزید الریاحی
جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، اس نے جب دیکھا مولا حسین کے خطبے کو اور ان کی شرطوں کو تو وہ خود کوفیوں کے لشکر میں ببانگ دہل کہنے لگا، اے کوفیوں، حسین کی طرف سے دیے جانے والے یہ آپشن کیا تمہیں پسند نہیں؟ ان کی طرف سے دیے جانے والے اختیارات تم نہیں لینا چاہتے ہو؟ عمرو بن سعد سے بات کیا، شمر سے بات کیا، تو دونوں نے کہا، حر تم سپہ سالار نہیں ہو، ہم سپہ سالار ہیں، ہم جس طرح فیصلہ کریں گے تمہیں اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ یزید کا حکم ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے۔ حر بن یزید کو جب انہوں نے جواب دیا تو حر بن یزید نے پکار کر کہا، تمہاری سپہ سالاری، تمہاری شرطیں تمہارے منہ پر میں مارتا ہوں، میں حسین ابن علی کے پاس جاتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے آج اس میدان میں دیکھ رہا ہوں کہ حق کا چاند حسین کے ساتھ ہے، حق حسین کے ساتھ ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنی تھوڑی سی فوج اور اپنے بیٹوں کے ساتھ امام حسین کے خیمے میں آ گئے اور کہا، مولا حسین آپ اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔